السلام علیکم۔ میرا نام عائشہ ہے۔ یہ سچا واقعہ آج سے تقریباً 11 سال پرانا ہے، یعنی سال 2015 کا، جب میں اپنے آگے کی پڑھائی کے لیے گھر سے دور ایک دوسرے شہر آئی تھی۔ پنجاب کا ایک بہت ہی مشہور اور پرانا شہر، جہاں سردی کے موسم میں دھند ایسی پڑتی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ اس شہر کے ایک پرانے ریزیڈینشل ایریا میں، جہاں بہت سے پرانے گھروں اور کوٹھیوں کو ہاسٹلز میں بدل دیا گیا تھا، وہاں ایک گرلز ہاسٹل تھا جس کا نام الحیات گرلز ہاسٹل تھا۔ میں جب پہلی بار وہاں پہنچی تو باہر سے وہ بلڈنگ بہت ہی عجیب اور مخصوص قسم کی پرانی طرز کی لگ رہی تھی۔ پرانی دیواریں، کہیں کہیں سے اکھڑا ہوا پلاسٹر، اور ایسی جگہ جہاں دھوپ شاید ہی کبھی سیدھی پڑتی ہو۔ جیسے ہی میں اپنے سوٹ کیس کے ساتھ ہاسٹل کے اندر داخل ہوئی، سب سے پہلے جو چیز مجھے محسوس ہوئی وہ تھی وہاں کی ہوا میں بسی ایک عجیب سی بو، مٹی اور نمی کی وہ بو جو کسی پرانی برسوں سے بند عمارت میں سے آتی ہے۔ میں شروع سے ہی بہت لاجیکل لڑکی رہی ہوں۔ مجھے ان پیرانارمل یا غیر مرئی چیزوں پر بالکل یقین نہیں تھا۔ میں ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ سب صرف فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے تاکہ لوگ انٹرٹین ہو سکیں، مگر اس دن جب میں اس ہاسٹل کی تیسری منزل پر چڑھ رہی تھی تو ہر ایک قدم کے ساتھ مجھے لگ رہا تھا کہ ہوا بھاری ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں کی وارڈن آپا نصرت ایک کافی بھاری بھرکم اور موٹی سی عورت تھی جو بہت آہستہ بولتی تھی اور بھاری قدموں سے چلتی تھی۔ انہوں نے مجھے تیسری منزل کے آخر میں بنے ایک کمرے کی چابی دی اور کہا کہ بیٹا یہ تمہارا کمرہ ہے، تمہارے ساتھ 3 اور لڑکیاں ہیں یہاں۔ کمرے کے دروازے پر ایک چھوٹی سی تختی لگی تھی جس پر روم نمبر 35 لکھا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اس نمبر کے پیچھے ایک بہت بڑا دھوکہ تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری ملاقات اپنی روم میٹ سے ہوئی۔ ہم کل 4 لڑکیاں تھیں۔ ایک تھی فریحہ جو بہت ہی بے باک اور نڈر تھی، دوسری تھی ثنا جو بہت مزاحیہ تھی اور ہر بات کو ہنسی میں اڑا دیتی تھی، اور تیسری تھی زینب جو ہم سب سے سینئر تھی اور سال بہ سال سے اس ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ زینب کا کیریکٹر تھوڑا عجیب تھا۔ وہ بہت جلدی ایکسائٹڈ اور پریشان ہو جاتی تھی۔ اسے پیرانارمل چیزوں اور خوفناک کہانیوں پر بہت زیادہ یقین تھا۔ جیسے ہی میں اپنا سوٹ کیس کھول کر اپنا سامان ایڈجسٹ کرنے لگی، زینب میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس نے پہلے ہی منٹ میں ایسی باتیں شروع کر دی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ ہاسٹل کتنا پرانا ہے؟ زینب نے آہستہ سے کہا۔ ہمیں یہاں بہت سنبھل کر رہنا پڑتا ہے، اور سب سے عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ تیسری منزل پورے ہاسٹل میں سب سے زیادہ ٹھنڈی ہے۔ ہم نے کتنی دفعہ کوشش کی کہ کوئی ایسی کھڑکی یا جھری ڈھونڈے جہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے تاکہ اسے بند کر سکیں، مگر یہاں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ منزل بس خود بخود ہی برف کی طرح ٹھنڈی رہتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑی۔ میں نے کہا، زینب پرانی عمارت ہے، وینٹیلیشن کا مسئلہ ہوگا اس لیے ٹھنڈی ہے۔ مگر زینب نے سیریس ہو کر میری طرف دیکھا اور بولی، نہیں عائشہ، تم نہیں جانتی، کچھ سال پہلے اسی منزل کے ایک کمرے میں ایک لڑکی رات کو اچانک بہت بیمار ہوئی تھی اور 2-3 دن کے اندر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں اس کی روح آج بھی یہیں بھٹکتی ہے۔ میں اکثر رات کو عجیب آوازیں سنتی ہوں۔ میں اور فریحہ اس کی بات پر زور سے ہنستی ہے۔ میں نے ثنا کی طرف دیکھ کر مذاق اڑایا۔
کہ زینب ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر دل کے کسی کونے میں اس پہلی رات مجھے اس پرانے کمرے میں سوتے ہوئے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ شروع میں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ہم چاروں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے ایڈجسٹ کر گئے اور ہماری اچھی دوستی بھی ہو گئی۔ پھر ایک رات کے تقریباً 12 یا 1 بجے کا وقت ہوگا، پورا ہاسٹل بالکل خاموش تھا۔ ہمارے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا تاکہ تھوڑی ہوا آتی رہے۔ کمرے میں اتنا سناٹا تھا کہ ہماری سانس لینے کی آواز اور کتابوں کے صفحے الٹنے کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر نوٹس بنا رہی تھی۔ ثنا اور فریحہ کتابیں کھولے پڑھ رہی تھی اور زینب اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اچانک کوریڈور سے ایک آواز آنے لگی، گھسیٹنے کی آواز، جیسے کوئی اپنی چپل زمین پر گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ پہلے وہ آواز بہت دور تھی، کوریڈور کے دوسرے کونے پر، مگر آہستہ آہستہ وہ آواز ہمارے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ قدم بہت بھاری تھے، جیسے کسی بہت بھاری بھرکم جسم والے شخص کے ہوں۔ ہم سب نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ کمرے کی خاموشی میں وہ آواز مزید واضح ہو گئی تھی۔ زینب کا چہرہ خوف سے بالکل سفید ہو چکا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بالکل دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، عائشہ، اس فلور پر اس وقت ہمارے سوا کوئی نہیں ہے۔ باقی سب لڑکیاں تو کل ہی یونیورسٹی کے ٹرپ پر چلی گئی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا شاید کوئی لڑکی ٹرپ پر نہ گئی ہو یا کوئی وارڈن ہو۔ ہم سب دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کون باہر سے گزرتا ہے۔ وہ آواز آتے آتے بالکل ہمارے دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ سناٹا چھا گیا۔ میں بیڈ پر تھوڑا آگے کو جھکی تاکہ آدھے کھلے دروازے سے باہر دیکھ سکوں، اور جو چیز میں نے دیکھی وہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ دروازے کے آدھے کھلے حصے کے باہر کوریڈور کی مدھم روشنی میں ایک کالا سایہ کھڑا تھا۔ وہ ایک لڑکی کا سایہ تھا جس کے بال بہت لمبے تھے۔ اس سائے کی جسامت اور بالوں کے ڈھیر سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، مگر اس کی ناک اور ہونٹوں کا آغاز صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سایہ وہاں کھڑا ہمارا انتظار کر رہا ہے اور ہم اس سائے کا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ری ایکشن کا انتظار کر رہے تھے۔ زینب نے رونا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ چیخ نہیں پا رہی تھی۔ ثنا نے غصے اور ڈر کے مارے چلا کر کہا، کون ہے باہر؟ اندر کیوں نہیں آتے؟ اور وہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ پورا کھولا، باہر کوریڈور بالکل خالی تھا۔ سناٹا تھا، کوئی وہاں نہیں تھا۔ اس خوفناک رات کے بعد ہماری ہمت ٹوٹ گئی تھی، مگر اگلی صبح میں نے پھر اپنے اندر کے لاجیکل انسان کو جگایا۔ میں نے دوستوں سے کہا کہ ضرور کسی نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ پہلی منزل پر رہنے والی ایک لڑکی آمنہ کافی شرارتی ہے۔ میں پہلی منزل پر گئی اور آمنہ سے ملی۔ میں نے غصے میں کہا، آمنہ، جو مذاق تم لوگوں نے کل رات ہمارے فلور پر کیا ہے نا، وہ بہت گندا تھا۔ ہم رات بھر سو نہیں سکے۔
آمنہ نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ میں کس مذاق کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے اسے پورا واقعہ سنایا۔ پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے مجھے اور میری روم میٹس کو اپنے کمرے میں بلایا اور بٹھایا۔ وہاں 2-3 اور لڑکیاں بھی تھیں۔ آمنہ نے ایک میز کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک شیشے کا الٹا گلاس اور 2 بجھی ہوئی موم بتیاں رکھی تھیں۔ آمنہ نے آہستہ سے کہا، عائشہ، ہم نے تمہارے فلور پر کوئی مذاق نہیں کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ کل رات ہم لوگ یہاں اپنے کمرے میں روح بلانے کا کھیل کھیل رہے تھے۔ ہم نے گلاس پر ہاتھ رکھ کر ایک روح کو پکارا تھا اور ہم نے اس لڑکی کا نام لیا تھا جو کچھ سال پہلے اس ہاسٹل کی 3ری منزل پر مری تھی۔ ہم تو یہاں مذاق میں ہنس رہے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ سچ میں آ جائے گی اور وہ بھی تمہارے فلور پر پہنچ جائے گی۔ یہ سنتے ہی ہمارے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ہمارے پاس اب ہنسنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ معاملہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ سنگین ہو چکا تھا۔ پھر کچھ دن سکون سے گزرے اور ہم نے اس انسیڈنٹ کو ذہن سے جھٹک دیا۔ سردی کی ایک بہت ہی دھند بھری رات تھی۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے کا وقت ہوگا۔ پورا ہاسٹل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پریہ کی اچانک آنکھ کھلی کیونکہ اسے شدید پیاس لگی تھی۔ وہ اٹھی، اس نے پانی پیا اور پھر کمرے سے نکل کر کوریڈور کے آخر میں بنے پرانے کامن واش روم کی طرف چلی گئی۔ کوریڈور میں فقط ایک پرانا پیلا بلب جل رہا تھا جو دھند کی وجہ سے فلکر کر رہا تھا۔ پریہ جب واش روم کے اندر گئی اور اس نے واش بیسن کا نل کھولا تو پہلے تو کچھ عجیب سی آواز آئی، پھر نل سے جو پانی نکلا وہ صاف پانی نہیں تھا بلکہ گہرے سرخ اور بھورے رنگ کا بدبودار پانی تھا، بالکل جیسے پرانا جمع ہوا خون ہو۔ پریہ ڈر گئی اور اس نے جلدی سے نل کو بند کر دیا۔ اسی لمحے واش روم کے آخری ٹوائلٹ سٹال کے اندر سے کسی کے رونے کی ہلکی سی آواز آئی، ایک ایسی سسکی جو کسی جوان لڑکی کی تھی۔ پریہ نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہے اندر؟ زینب؟ ثنا؟ کوئی جواب نہیں آیا، مگر اس سٹال کے نیچے جو تھوڑا سا گیپ تھا، پریہ نے دیکھا کہ وہاں سے کسی کے پاؤں نظر آ رہے تھے، 2 الٹے پاؤں جن پر پرانی مٹی لگی ہوئی تھی۔ پریہ کے جسم میں ڈر کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ الٹے قدموں باہر بھاگی اور جیسے ہی وہ کوریڈور میں آئی اسے لگا کہ کوئی اس کے ٹھیک پیچھے ہانپ رہا ہے، گہرے گہرے سانس لے رہا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے کانپنے لگی اور جلدی سے بستر میں لیٹ گئی۔ صبح جب اس نے ہمیں بتایا تو میں نے پھر بھی یہی کہا کہ تمہارا وہم ہوگا یا پائپ لائن پرانی ہونے کی وجہ سے سنگ آلود پانی آیا ہوگا، مگر اندر ہی اندر میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس سب کے بعد اگلی رات جو ہوا وہ شاید ہم میں سے کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا۔ رات کے تقریباً 4 بجے کا وقت تھا۔ صرف ثنا سو رہی تھی، باقی ہم تینوں میں سے کوئی بھی صحیح سے سو نہیں پا رہا تھا۔ عجیب سی بے چینی تھی۔ زینب مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ اچانک سناٹے میں ثنا کے بیڈ سے ایک دردناک چیخ کی آواز آئی۔ وہ نیند میں اپنے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ میں فوراً بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اسے زور زور سے جھنجھوڑنا شروع کیا۔
جب ثنا نے اچانک آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں بالکل سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی بہت ہی خوفناک منظر سے گزر کر آئی ہو۔ پریہا نے فوراً اسے پانی پلایا۔ ثنا کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے۔ جب اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو ہماری نظر اس کے ناخن پر گئی جو ٹوٹا ہوا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا، مگر سب سے زیادہ ڈراؤنی چیز اس کے بازو پر تھی۔ ثنا کے بازو پر 3 لمبے سرخ نشان تھے، جیسے کسی نے بہت بے رحمی سے اسے نوچا ہو۔ یہ نشان انسانی ناخنوں کے لگ ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ بہت گہرے اور عجیب تھے۔ ٹھیک اسی لمحے ہمارے کمرے کی لائٹ چلی گئی۔ پورے ہاسٹل میں اندھیرا چھا گیا۔ صرف ایک روشنی چل رہی تھی، میرے لیپ ٹاپ کی، جو میرے بیڈ پر کھلا ہوا تھا، اور اس وقت اس پر MS Word کی ایک بلینک فائل کھلی ہوئی تھی۔ ہم سب ڈر کر اس لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف دیکھنے لگے۔ اسکرین پر خود بخود ورڈز ٹائپ ہونا شروع ہو گئے، جیسے کوئی انگلیاں بہت تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی ہوں۔ ایک ایک کر کے الفاظ سامنے آئے۔ میں یہاں برسوں سے ہوں۔ ہم چاروں جم کر رہ گئے۔ ہمارے جسم پر جیسے برف گر گئی ہو۔ وہ ڈر ایسا تھا کہ ہم چاہ کر بھی چیخ نہیں پا رہے تھے۔ اسی سناٹے میں ہمارے کمرے کے ٹھیک اوپر، یعنی ہاسٹل کی چھت پر، ایک عجیب سی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جانور یا کوئی بھاری جسم والی چیز 2 پاؤں پر نہیں بلکہ 4 ہاتھوں پاؤں پر چھت پر بہت تیزی سے بھاگ رہی ہو۔ نارمل بھاگنے کی آواز سے یہ آواز 2 گنا زیادہ بھاری تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی، جو نہ تو کسی لوہے کی تھی اور نہ ہی کسی عام لکڑی کی۔ وہ ایک ایسی عجیب سی آواز تھی جو اس دنیا کی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ ہم میں سے اب کسی میں مزید برداشت کی ہمت نہیں تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا کہ میرے اپنے ناخن میری ہتھیلی میں دھنس گئے، جس کے نشان اگلے دن تک میری ہتھیلی پر رہے۔ ہم میں سے کسی ایک لڑکی نے زور سے چیخ ماری، شاید فریحہ تھی یا ثنا، اور ہم سب دروازہ کھول کر باہر بھاگ نکلے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہم سیدھا بھاگتے ہوئے نیچے کی منزل پر گئے اور باقی لڑکیوں کے کمرے میں داخل ہو گئے، اور ساری رات ہم نے وہیں گزاری۔ صبح ہاسٹل کی وارڈن آپا نصرت ہمارے پاس آئی۔ ان کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ جب ہم نے انہیں غصے اور خوف میں پورا قصہ سنایا تو وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آہستہ سے اپنا سر ہلایا اور سچ اگل دیا۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، آپا نصرت نے روتے ہوئے کہا۔ سچ تو یہ ہے کہ تم لوگ جس کمرے میں رہ رہے ہو، جس کے دروازے پر میں نے روم 35 لکھا ہے، وہ اصل میں روم نمبر 29 ہے۔ یہ وہی کمرہ ہے جہاں کچھ سال پہلے اس بچی کی موت ہوئی تھی۔ اس حادثے کے بعد کوئی لڑکی اس فلور پر نہیں رکتی تھی۔ ہاسٹل بدنام ہو رہا تھا، اس لیے میں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کمروں کے نمبرز بدل دیے تھے۔ زینب اس ہاسٹل میں سب سے پرانی ضرور تھی، پر وہ پہلے کسی اور کمرے یا فلور پر رہ رہی تھی۔ اس کمرے یعنی روم نمبر 29 میں ہم سب کو تبھی شفٹ کیا گیا جب یونیورسٹی کا نیا سیمسٹر شروع ہوا اور ہاسٹل میں رش بڑھا۔ اس دن کے بعد سے
ہماری زندگی بدل گئی۔ فریحہ جو اتنی نڈر تھی، اس نے اگلے ہی دن ہاسٹل چھوڑ دیا اور یونیورسٹی سے اپنا نام کٹوا کر واپس اپنے شہر چلی گئی۔ اس نے پڑھائی ہی چھوڑ دی تھی۔ زینب اس حادثے کے بعد اتنی ذہنی مریض ہو گئی کہ آج تک وہ سائیکائٹرسٹ سے علاج کروا رہی ہے اور ہیوی میڈیکیشن پر ہے۔ ثنا کے بارے میں ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ میں آج بھی خود کو لاجیکل کہتی ہوں، مگر سچ یہ ہے کہ اس رات نے مجھ سے میری بہادری چھین لی۔ آج بھی جب میں اکیلے کمرے میں بیٹھی کوئی ہارر مووی دیکھتی ہوں یا کوئی ڈرامنی کہانی سنتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری آنکھوں کے کونے سے کوئی سایہ گزرا ہے۔ مجھے رات کو سوتے ہوئے اچانک چپل گھسٹنے کی آواز آتی ہے اور لگتا ہے کہ کمرہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھی وہ ہاسٹل سے نکلنے کے بعد بھی میرے ساتھ ہی رہ گئی ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد ایک بات تو ذہن میں بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی ہنسی مذاق میں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو صرف ایک کھیل نہیں ہوتی۔ ہم ان دروازوں کو دستک دے دیتے ہیں جنہیں ہمیشہ کے لیے بند رہنا چاہیے تھا، اور پھر ان کے جو خوفناک اور سخت نتائج نکلتے ہیں ان کا خمیازہ ہمیں پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ پہلی منزل پہ رہنے والی لڑکیوں یعنی آمنہ اور اس کے دوستوں نے مذاق مذاق میں روح بلانے کا کھیل کھیلا اور اس مری ہوئی لڑکی کا نام لے کر اسے پکارا، اور شاید اسی چیز نے اس اینٹیٹی کو ٹریگر کر دیا جس کی وجہ سے اس رات اس کی ایکٹیویٹی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور اس نے سیدھا ان کے کمرے کا رخ کیا، اور اس کھیل کا نتیجہ ان 4 لڑکیوں کو بھگتنا پڑا، شاید زندگی بھر کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ان لڑکیوں نے باقی کسی اینٹیٹی کو جگا دیا تھا یا پھر وہاں کچھ پہلے سے ہی موجود تھا؟ اگلی سٹوری ٹیپ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئی ہارر سٹوریز کے ساتھ۔ ٹل دین بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریئل اسکیری سٹوری ہے یا پھر کوئی گھوسٹ کاٹ آن کیمرہ فوٹیج تو مجھے بھیجیے، میں اس کو اپنی ویڈیو میں انکلوڈ کروں گی۔ آپ اپنی ویڈیوز اور سٹوریز کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ ٹل دین بائے بائے۔